अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन किराम, आज हम फिर एक नए वीडियो के साथ आपके सामने रूबरू हो रहे हैं। उम्मीद करते हैं आप तमामी हजरात खैरियत से होंगे। आज अगर किसी से पूछा जाए कि आपके अखलाक कैसे हैं, आज हर कोई अपने अखलाक के अच्छे होने के तराने गा रहे हैं। कोई भी ये नहीं कहता कि मेरे अंदर तकब्बुर है, मेरे अंदर घमंड है। सब यही तराने गाया करते हैं, सब यही कसीदे कहा करते हैं कि मेरे अखलाक अच्छे हैं, मेरे अखलाक अच्छे हैं। तो नाज़रीन, आइए आज के इस वीडियो में हम जानते हैं कि किसके अखलाक अच्छे हैं। तो हज़रत अल्लामा सयूती रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने अपनी किताब में अच्छे अखलाक होने की 10 निशानियां बयान फरमाई हैं। देखो, ज़बान से बोलना और है, और क्या आपके अमल में भी वो बात है या नहीं। अगर ज़बान से जो बात, जिस बात का जो है आप दावा कर रहे हैं, क्या उस पर अमल भी करते हैं या नहीं, तो अल्लामा सयूती रहमतुल्लाह अलैह की किताब से जो 10 निशानियां हैं वो मैं आपके सामने रखने वाला हूं। आप खुद अपने आप का मुहासिबा कर लें कि आपके अखलाक अच्छे हैं या नहीं हैं, या जिस किसी के अंदर वो 10 निशानियां आप देखें तो आप समझ जाएं कि उसके अखलाक अच्छे हैं। सिर्फ ज़बान से कहने से कोई बात नहीं मानी जाती। उसके अंदर सबसे पहली निशानी ये होगी कि वो झगड़ा बहुत कम किया करता है, झगड़ा नहीं किया करता। आज लोगों को देखते हैं कि आप अपनी ज़बान से कहते हैं कि मेरे अखलाक अच्छे हैं, मेरे अंदर घमंड नहीं है, तकब्बुर नहीं है, बाअखलाक हैं, तो आप ये देखिए कि क्या उसकी ये आदतें हैं कि वो छोटी छोटी बात पे झगड़ लेते हैं, छोटी छोटी बात पे लोगों से जो है अपना मामला ख़राब कर लेते हैं। जिसके अंदर ये बात होगी कि वो छोटी छोटी बात से आपस में नाराज़गी पैदा कर लेते हैं, झगड़ा कर लेते हैं, या अपना मन जो है मोटा कर लेते हैं, तो जिसके अंदर ये बात होगी वो उसके अखलाक अच्छे नहीं हैं। अल्लामा सयूती रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने जैसा कहा है। और अगर जिसके आदात ये होंगे कि वो बातों को, छोटी छोटी बातों को नज़रअंदाज कर देता है, समझ लेना कि उसके अखलाक अच्छे हैं। इसके अखलाक अच्छे होते हैं, उसके अंदर दूसरी निशानी ये होगी कि वो हर काम इंसाफ से किया करता है, यानी इंसाफ को पसंद करता है। अपने हर काम को इंसाफ, चाहे वो घर का मामला हो, चाहे वो बाहर का मामला हो, चाहे वो दुकानदारी का मामला हो, चाहे तिजारत का मामला हो, बिजनेस का मामला हो, कोई भी मामला हो, अल्लाह ताला अगर किसी मनसब पे फाइज किया है तो वहाँ भी इंसाफ से, घर में है तो घर में अपने बेटे बेटियों के साथ भी इंसाफ, अपने माँ बाप के साथ भी इंसाफ पसंद होगा, उसके अखलाक अच्छे होंगे। और तीसरी निशानी जो उसकी बताई गई है वो ये कि वो लोगों की गलतियों की तरफ नहीं देखते। आज हर कोई एक दूसरे की ऐब को तलाश करने में लगा हुआ है। हर कोई अपने दामन को देखने के बजाय दूसरे क्या गलती कर रहे हैं, दूसरे ने क्या किया, उसकी तरफ लोगों की ध्यान ज्यादा है। लेकिन जिसके अखलाक अच्छे होंगे वो कभी भी दूसरे की तरफ ध्यान नहीं देगा, बल्कि अपनी कमी ही की तरफ वो ध्यान देता है, और दूसरे की कमियों को देख करके अपनी कमियां सुधार लेते हैं। यहाँ तो दूसरे की कमी अगर एक मालूम हुई तो वो 4 दूसरों को बताते हैं, लोगों के ऐब को जाहिर करते हैं। तो जो जिसकी ये आदत होगी उसके अखलाक अच्छे नहीं होंगे। अखलाक वाला वही होगा जो दूसरे की गलतियों को नजरअंदाज करता होगा। और चौथी जो निशानी उसके अंदर ये पाई जाती है कि वो बुराई में अच्छाई को तलब करता है। अब देखते होंगे बहुत सारे लोग हमारे आसपास में ऐसे मिल जाते हैं जो बुराई में अच्छाई को तलाश कर, अरे ऐसा हो गया, कोई बात नहीं, इसमें जो है ये इसलिए हुआ होगा, यानी बुराई में अच्छाई को तलाश करता होगा। तो जो बुराई में अच्छाई को तलाश करता है, समझ लीजिए कि उसके अखलाक अच्छे हैं। लेकिन आज क्या हो रहा है कि लोग मक्खी की तरह भिन भिनाते फिरते हैं।
جہاں زخم دیکھا وہاں جا کے بیٹھ گئے، یعنی کسی کی کوئی غلطی دیکھی، انسان کی حالت یہ ہو گئی ہے، کسی کی کوئی غلطی دیکھی بس کیا ہے کہ وہاں پہ بھن بھنانا شروع کر دیتے ہیں، لوگوں کے پاس بتانا شروع کر دیتے ہیں۔ نہیں، اخلاق والا وہی ہوگا جو برائی میں اچھائی کو تلاش کرتا ہوگا۔ اور پانچویں نشانی علامہ سیوطی نے جو بتائی ہے کہ وہ معذرت خواہ ہوگا، یعنی وہ زیادہ سے زیادہ معذرت کرنے والا ہوگا۔ اگر کبھی جانے یا انجانے میں کوئی غلطی اس سے سرزد ہو جائے گی تو وہ اگر اسے پتہ چلا تو وہ فوراً سامنے والے سے معافی مانگ لے گا کہ بھائی مجھ سے یہ غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دو، میں جانتے ہوئے نہیں کیا یا انجانے میں مجھ سے ایسا ہو گیا تو آپ مجھے معاف کر دیجئے۔ جس کے اندر آپ دیکھے ہوں گے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اپنی غلطی کو فوراً ایکسپٹ کرتے ہیں اور سامنے والے سے معافی تلافی کر لیتے ہیں، کوئی سوری بول دیتا ہے، کوئی کہ بھائی اللہ کے واسطے مجھے معاف کر دو کہ یہ ایسا ہو گیا، میں نہیں چاہ رہا تھا لیکن ہو گیا، اسی لیے اللہ کے واسطے مجھے معاف کر دو۔ تو وہ معذرت خواہ ہوگا، جو معذرت خواہ ہوگا اس کے اخلاق اچھے ہوں گے۔ لیکن بہت سارے لوگ دیکھتے ہوں گے کہ وہ اپنی غلطی پہ ڈٹ جاتے ہیں، ایک غلطی کو چھپانے کے لیے دو چار غلطیاں اور کر لیتے ہیں، ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے دو چار جھوٹ اور بول جاتے ہیں۔ تو وہ ایسے لوگ جو ہے اچھے اخلاق کے مالک نہیں ہو سکتے۔ اچھے اخلاق کے مالک وہی ہوں گے جو اپنی غلطی کو ایکسپٹ کر کے فوراً اس سے جو ہے معذرت طلب کر لے، معافی مانگ لے۔ چھٹی نشانی جو بتائی گئی ہے وہ یہ کہ وہ لوگوں کی طرف سے دی گئی تکلیف کو برداشت کرنے والا ہوگا۔ بہت سارے دیکھے ہوں گے کہ لوگ اس کو گالیاں دیتے ہیں لیکن وہ صبر سے کام لیتے ہیں، بھائی یہ بیکار انسان ہے، چھوڑ دو اس کو، ایسے ہی رہنے دو۔ وہ اس کی جو ہے وہ اینٹ کا جواب پتھر سے دینے والا نہیں ہوتا، یعنی وہ لوگوں کی طرف سے دی گئی تکلیف کو برداشت کرتا ہے اور اس بات کو نظر انداز کر دیتا ہے کہ جانے دو، یہ یوں ہی معاملہ ہے، ایسے ہی بک بک کے وہ خاموش ہو جائے گا۔ اور اسی طریقے سے اور بھی کسی طریقے سے اگر اسے تکلیف پہنچائی جاتی ہے تو وہ اس کو خاموشی کے ساتھ، صبر کے ساتھ جو ہے برداشت کر لیتے ہیں، اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں۔ اور ساتویں نشانی جو بتائی گئی ہے کہ وہی با اخلاق ہوگا جو اپنے نفس کو ملامت کرنے والا ہوگا۔ بہت سارے لوگ دیکھتے ہوں گے کہ اگر کوئی بات ہو جاتی ہے، کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو وہ اپنے نفس کو بہت ملامت کرتا ہے، وہ بہت رنجیدہ ہو جاتا ہے، اس کے چہرے کا رنگ بدل جاتا ہے، وہ بہت مایوس ہو جاتا ہے کہ یا اللہ یہ کام مجھ سے ایسا کیوں ہو گیا۔ وہ حالانکہ نہیں چاہتا، اگر کوئی بات ہو جاتی ہے تو وہ اپنے نفس کو بہت ملامت کرتا ہے۔ آپ دیکھتے ہوں گے ایسے لوگ ایک غلطی کی بنیاد پہ کئی ہفتے وہ جو ہے مایوس رہا کرتا ہے۔ تو جو ایسا کرنے والا ہوگا، علامہ سیوطی نے کہا کہ وہ با اخلاق ہوگا، اچھے اخلاق کا وہ مالک ہوگا۔ اور آٹھویں جو نشانی بتائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنے ہی غلطی کو ڈھونڈے گا، دوسروں کو نظر انداز کر دے گا، دوسرے کی غلطی کی طرف اس کی کوئی توجہ نہیں ہوگی، دھیان نہیں ہوگی کہ فلاں نے ایسا کیوں کیا۔ لوگ ہوتے ہیں نا کہ اپنی غلطی کو تو نہیں دیکھتے، دوسروں کی غلطی کو ڈھونڈتے ہیں کہ اس نے مجھے ایسا کیوں کہہ دیا، اس نے مجھے گالی کیوں دیا۔ جو اچھے اخلاق کا مالک ہوگا وہ یہی کہے گا بھائی مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہوگی، اس لیے وہ فلاں کو غصہ آ گیا، اسی لیے وہ کوئی بات کہہ رہا ہے، اس کو کوئی ناراضگی ہو گئی ہے۔ وہ اپنے اندر کمی ڈھونڈے گا، یہ نہیں کہ بھائی مجھے کیوں گالی بک رہا یا مجھے ایسا کیوں کہہ رہا ہے، وہ نہیں۔ اچھے اخلاق کا مالک وہ ہوگا پہلے اپنی خامیاں دیکھے گا، کیا کہیں مجھ سے تو کوئی غلطی نہیں ہو گئی، میری کوئی بات اسے جو ہے ناراض تو نہیں کر گئی، یا میں کوئی ایسی بات تو نہیں کہہ گیا جس سے اس کو بری لگی ہو اور اس وجہ سے وہ ایسا کہہ رہا ہو۔ اپنے اندر وہ کمیاں ڈھونڈے گا۔ اچھے اخلاق والے کی یہی نشانی ہوتی ہے۔ اور نویں جو نشانی بتائی گئی ہے وہ یہ کہ وہ ہر ایک کے ساتھ خندہ پیشانی کے ساتھ ملاقات کرتے ہیں، چاہے چھوٹا ہو، بڑا ہو، بچہ ہو یا بڑا ہو، کوئی بھی ہو، اس کے ساتھ وہ مسکرا کر کے سب سے پہلے السلام علیکم۔ آپ دیکھتے ہوں گے عمر بڑی ہے، چھوٹا بچہ ہے لیکن وہ آگے بڑھ کر کے اس کو کہے گا السلام علیکم، یعنی خندہ پیشانی کے ساتھ، چاہے بڑے ہوں، دشمن ہو، غیر ہو، اپنا ہو، کوئی بھی ہو، اس کو مسکرا کر کے اس کے ساتھ ملیں گے، خیر خیریت معلوم کریں گے اور جو ہے اچھے انداز میں اس سے بات کریں گے۔ آپ
دیکھے ہوں گے، تو جو اس طریقے کی علامات جس کے اندر پائی جاتی ہے وہ اچھے اخلاق کا مالک ہوگا۔ اور اسی طریقے سے 10ویں نشانی جو بتائی گئی ہے کہ وہ ہر کسی سے نرمی کے ساتھ بات کرتے ہیں، نرمی، اس کے کلام میں نرمی ہوگی۔ آپ دیکھے ہوں گے کہ بہت سارے لوگ سخت لہجے کے مالک ہوتے ہیں اور بہت سارے لوگ نرم لہجے کے مالک ہوا کرتے ہیں۔ تو اچھے اخلاق والے کی یہ نشانی جو 10ویں نشانی بتائی گئی ہے وہ یہ کہ وہ اس کے الفاظ میں نرمی ہوگی، اس کے لہجے میں نرمی ہوگی۔ وہ کوئی بھی بات کرے گا، چاہے وہ کتنے ہی نقصان کیوں نہ ہو گئے ہوں، لیکن جب وہ بات کرے گا تو وہ نرمی سے کرے گا۔ بہت لوگ جھلا جاتے ہیں، غصے میں، چھوٹی چھوٹی بات میں غصے میں آ جاتے ہیں۔ اس کے اندر یہ بات ہوگی کہ وہ ہر چیز کو نرم مزاجی کے ساتھ جو ہے پورا کرنا جانتا ہوگا۔ یعنی جو اچھے اخلاق کا مالک ہوگا اس کے اندر یہ جو ہے اللہ تعالیٰ یہ جو ہے طاقت دے دیا کرتا ہے کہ وہ نرم لہجے میں، نرم انداز میں بھی اپنی بات کو پوری کر لیتا ہے۔ جو سخت لہجے میں اپنی بات کو پوری نہیں کر سکتا لیکن نرم لہجے کے ساتھ وہ اپنی بات منوا لیتا ہے، یہ جو طاقت ہوتی ہے وہ با اخلاق انسان کے اندر ہوتی ہے۔ تو جو نشانیاں میں نے آپ کو بتائی ہیں، اگر آپ کے اندر پہلے سے ہے تو آپ خوش نصیب ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو با اخلاق انسان بنایا ہے، با اخلاق مسلمان بنایا ہے۔ اگر مسلمان ہیں تو با اخلاق ہونا چاہیے۔ یہ مسلمان کی جو ہے ایک پہچان ہوتی ہے کہ مسلمان با اخلاق ہوا کرتے ہیں۔ اگر آپ کے اندر یہ نشانیاں نہیں ہیں تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ ان نشانیوں کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ اور مسلمان ہیں، اللہ کے رسول کے امتی ہیں، جو ساری دنیا کے لیے رحمت للعالمین بن کر کے آئے ہیں۔ اگر اس نبی کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں تو ہمارے اندر بھی جو ہے نرمی ہونی چاہیے، ہم بھی با اخلاق ہوں، تاکہ با اخلاق نبی کا امتی بھی با اخلاق ہوگا تو پھر کتنی اچھی بات ہوگی۔ تو ناظرین، ہمارا آج کا یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا، اور اسی طریقے سے دینی معلومات سیکھنے کے لیے اور قرآن پاک کی تلاوت سننے کے لیے ہمارے چینل زلزلہ وسیمی کو ضرور سبسکرائب کریں، اور لائک اور شیئر کریں گے تو یہ آپ کی محبت ہوگی، اور صدقہ جاریہ سمجھ کر کے اسے اپنے رشتہ دار، عزیز، دوست، یار تک پہنچائیں ضرور۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔